اسرائیل پر حملے کے بعد ایران کی میزائل اور ڈرون پروگرام پر نئی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان۔ غزہ کی پٹی میں قحط کو روکنے کے لیے مشکلات کا سامنا ہے اقوام متحدہ۔ برطانوی وزیراعظم کا 15 سال یا اس سے کم عمر کے ہر فرد پر سگریٹ کی خرید پر پابندی لگانے کا منصوبہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل پر حملے کے بعد جلد ہی ایران کے میزائل اور ڈرون پروگرام پر نئی پابندیاں عائد کرے گا، اور یہ کہ وہ اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں سے متوازی اقدامات کی توقع رکھتا ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیوان کا یہ اعلان وزیر خزانہ جینٹ یلن کی جانب سے تعزیری اقدامات پر کام کرنے کے اشارے کے بعد سامنے آیا، اور یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزیپ بوریل نے کہا ہے کہ ان کا دفتر اس پر کام کر رہا ہے۔ سولیوان نے ایک بیان میں کہا کہ آنے والے دنوں میں امریکہ ایران پر نئی پابندیاں عائد کرے گا۔ اس میں میزائل اور ڈرون پروگرام کے ساتھ ساتھ پاسدارانہ انقلاب اور ایرانی وزارت دفاع پر بھی پابندیاں شامل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے اتحادی اور شراکت دار جلد ہی ان پابندیوں کی پیروی کریں گے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اقوام متحدہ کے ایک سینئر امدادی اہلکار کا کہنا ہے کہ ان کا ادارہ اب بھی غزہ کی پٹی میں قحط کو روکنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ حالانکہ اسرائیل کے ساتھ ہم آہنگی میں کچھ بہتری آئی ہے، تاہم انکلیو میں امداد کی ترسیل میں اب بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ We cannot, accept, and we are dealing with this. That's where we do one step forward, two step backward. زیر کنٹرول فلسطینی علاقے میں اقوام متحدہ کی انسانی ہمدردی کے امور کے رابطہ کاری کے دفتر کے سربراہ آندریا ڈی ڈومینکو نے کہا کہ غزہ کے اندر امداد کی ترسیل میں اہم چیک پوائنٹ پر تاخیر کا سامنا ہے، اور گزشتہ ہفتے شمالی غزہ تک امداد پہنچانے کے لیے اقوام متحدہ کی 41% درخواستوں کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ نے طویل عرصے سے غزہ میں امداد پہنچانے اور اسے تقسیم میں رکاوٹوں کی شکایت کی ہے۔ نیو یارک میں اکنامک اینڈ سوشل کونسل کے یوتھ فورم میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس نے کہا ہے کہ وہ نوجوانوں کو سیاسی فیصلہ سازی میں لانے کے لیے پوری طرح پرعزم ہیں۔ And I salute young people around the world for standing up, speaking out, and working for real change. اقوام متحدہ کے سربراہ نے کہا کہ 7 اکتوبر کو حماس کے تباہ کن دہشت گردانہ حملوں کے بعد غزہ میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کے شہریوں پر خوفناک اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جن میں نوجوان بھی شامل ہیں۔ گوٹیرس نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ فوری طور پر جنگ بندی کی جائے، تمام یرغمالوں کی غیر مشروط رہائی، شہریوں کے تحفظ اور امداد کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ سیکرٹری جنرل نے تمام رکن ملکوں پر بھی زور دیا کہ وہ اقوام متحدہ کی تجاویز پر عمل کریں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ برطانوی وزیراعظم رشی سنک کا 15 سال یا اس سے کم عمر کے ہر فرد پر سگریٹ خریدنے پر پابندی لگانے کا منصوبہ منگل کو پہلی پارلیمانی ووٹنگ سے منظور ہوا۔ برطانوی وزیراعظم کے تمباکو نوشی کے خلاف کچھ سخت ترین قوانین نافذ کرنے کے منصوبے نے ان کی حکمران کنزرویٹو پارٹی کے کچھ ارکان کو ناراض کر دیا ہے، جن میں سابق وزرائے اعظم لیز ٹرس اور بورس جانسن بھی شامل ہیں، جن کا کہنا ہے کہ ریاست کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ تمباکو اور ویپ بل کا مقصد 2009 سے پیدا ہونے والے بچوں کے لیے اس عادت کو جرم قرار دینے کے بجائے قانونی طور پر تمباکو خریدنے کے قابل ہونے سے روکنا ہے۔ اور کولمبیا میں جانوروں کے حقوق کے حامیوں نے قانون سازوں سے ملک میں بل فائٹنگ پر پابندی لگانے کا مطالبہ کرنے کے لیے آگ کے شعلوں اور سرخ پینٹ کے ساتھ ایک پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ کارکنوں نے بوگوٹا میں کانگریس کے باہر احتجاج کرتے ہوئے قانون سازوں سے صدیوں پرانے اس تماشے پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا۔ کولمبیا میں بل فائٹنگ کے خلاف قانون منظوری سے ایک قدم کے فاصلے پر ہے۔ اگر یہ منظور ہو جاتا ہے تو یہ جنوبی امریکی ملک میں بل فائٹنگ کے خلاف جنگ میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔